السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوپ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آج ہم سورہ نبا کی آیت جو ہے وہ 13 دیکھیں گے، کیونکہ دیکھیں گے کہ اس میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اس میں اللہ اپنی کن کن نعمتوں کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، کون کون سی نعمتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے ہمیں۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے ایک بہت روشن گرم چراغ بنایا۔ دیکھیں چراغ سے کیا مطلب آ رہا ہے یہاں پر؟ چراغ گرم بھی ہوتا ہے اور چراغ میں روشنی بھی ہوتی ہے، یہ دونوں چیزیں ایک ہی اس میں آتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہاں چراغ کسے کہا جا رہا ہے؟ سورج کو۔ سورج کتنا گرم ہے اور سورج میں کتنی روشنی ہے کہ وہ پوری دنیا کو روشن رکھتا ہے۔ دیکھیں وہ ایسا دہکتا ہوا چراغ ہے کہ اگر میلوں دور سے بھی اسے کوئی بہت دیر تک دیکھتا رہے تو مجھے لگتا ہے اس کی نظر ہی چلی جائے گی، مطلب وہ ایسا روشن چراغ ہے۔ اور سورج یہ کہہ رہا ہے کہ واقعی سورج کا ہونا اس بات کی گواہی ہے کہ واقعی ہے کوئی بنانے والا جس نے اتنا روشن اتنا حرارت والا چراغ جو ہے وہ بنایا۔ یہ خود سے تو نہیں ہو گیا نا، ظاہر سی بات ہے کوئی طاقت ہے یہاں پر۔ اس کے بعد اگلی آیت آتی ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا۔ دیکھیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ اور ہم نے بدلیوں سے کثرت سے برسنے والا پانی اتارا، یعنی بادلوں سے کثرت سے برسنے والا پانی یعنی بارش کو اتارا گیا۔ اب اس میں کیا بتایا گیا کہ وہ بادل جو پانی سے بھرے ہوئے ہوں اور ایسے جیسے ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے ہوں، جن میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں بادلوں میں کوئی بھی فاصلہ نہیں ہوتا، اور بارش سے شدت سے برساتے ہیں، اس میں بارش کی شدت سے برسنے کو فرمایا گیا ہے، یعنی پوری شدت سے ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں۔ وہ خود سے تو نہیں برس جاتا نا، کوئی ہستی ہے جو آسمان سے پانی اتار رہی ہے زمین پر، جو آسمان سے پانی کو برسا رہی ہے، کہیں پر تیز کہیں پر کم، کہیں پر ہو رہی ہے بارش کہیں پر نہیں ہو رہی ہے۔ ایک ہی دنیا میں رہتے ہوئے مختلف نظام چل رہا ہے، ایک طرف بارش ہو رہی ہے ایک طرف دھوپ ہے، یہ خود سے نہیں ہوتا، کوئی ہے جو اسے چلا رہا ہے۔ اب اس میں سجاجن کا مطلب ہوتا ہے کثرت سے برسنے والا، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہوتا ہے نا، سجاجن کہتے ہیں کسی چیز کا شدت سے برسنا، یعنی شدت آ رہی ہوتی ہے اس میں۔ اب اس کے بعد ہماری اگلی جو آتی ہے آیت وہ یہ ہے کہ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم اس کے ساتھ غلے اور پودے اگائیں۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور گھنے باغ۔ دیکھیں بارش کیسے بنجر زمین کو تر و تازہ کر دیتی ہے، اور جس زمین کو وہ تر و تازہ کرتی ہے اس میں سے پھر پودے پھوٹتے ہیں، اس میں سے پودے اگتے ہیں، اس میں سے زرخیزی اگتی ہے۔ کیا چیز ہے جو بارش کے برسنے کے بعد زمین سے نہ اگتی ہو؟ ہماری کچھ سبزیاں جو ہیں وہ زمین سے اگتی ہیں، کھانے پینے کی بہت سی ایسی چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں۔ بارش کا برسنا زمین کو زرخیز کر دیتا ہے، اور جب یہ بارش زمین پر برستی ہے تو اس میں سے جب کھانے پینے کی چیزیں نکلتی ہیں اوبویسلی وہ جانوروں کو بھی اسی طرح لطف اندوز کرتی ہیں جیسے انسانوں کو کرتی ہیں۔ بارش کا برسنا زمین کو زرخیزی بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا نظام بنایا ہے نا، کہ زمین کی زرخیزی کا باعث بارش کو رکھ دیا جہاں کبھی بنجر زمین ہو۔ اب صحرائی علاقے آپ دیکھیں بنجر ہوتے ہیں، بارش برستی ہے اور کیسے وہ جو جل تھل کرنے لگ جاتے ہیں۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا کا مطلب ہوتا ہے گھنے باغ، یعنی ہر طرف جو ہوتی ہے وہ گھاس کور اپ ہوتی ہے، اور مطلب اتنے گھنے باغ ہوتے ہیں جن سے ہمیں آکسیجن ملتی ہے، اور ان میں اتنی پودوں کی قسمیں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں اوبویسلی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا میں ہی ہر چیز پیدا کر دی ہوئی ہے، ہم سانس لیتے ہیں آکسیجن وغیرہ ہمیں ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے نیچر سے ہی ہمیں آکسیجن ملتی ہے۔ نیچر ہماری صحت پر بہت اثر رکھتی ہے۔ یہ سب کس نے بنایا ہے؟ خود تو نہیں بنانا، یہ تخلیق کیا گیا ہے، باقاعدہ ایک ہستی ہے جس نے اسے بنایا ہے، جو بتا رہی ہے، وہ ہستی خود بتا رہی ہے، وہ اپنی تخلیقات کو بتا رہی ہے۔ اس کے بعد نا ایک آیت آ جاتی ہے اِنَّ یَوْمَ الْفَصْلِ کَانَ مِیقَاتًا، یقیناً فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے۔ دیکھیں اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یوم الآخرت کی طرف جو ہے وہ اشارہ دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ کی تخلیق کی ہوئی چیزوں کے بعد اب ہم آخرت کے دن کے بارے میں بات کریں، یعنی ہر چیز کا مقصد ہے، انسان کا بھی مقصد ہے، ہر چیز کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتوں کے بارے میں بتایا، سورج چاند ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، دن رات کے بارے میں، لیکن اینڈ پر یہ بھی بتایا کہ ہاں ان سب نے فنا ہو جانا ہے، یہ سب ہمیشہ نہیں رہے گا۔
ہر دن گزر جائے گا، ہر دن فنا ہو جائے گا، اور پھر ایک دن فیصلے کا دن ہوگا، یوم الآخرت، آخرت کا دن، جس دن دوبارہ سے زندگی دی جائے گی۔ یہ ساری تو دنیاوی نعمتیں ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام نعمتوں کے بارے میں بتایا، اور اینڈ پر یوم الآخرت، آخرت کے بارے میں بتایا کہ ہم دنیا سے دل نہ لگا لیں، یہ سب کچھ جو ہے وقتی ہے، یہ وقتی ہمیں دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ایک دوسری دنیا میں بھی جانا ہے، آخرت کا دن، ہمیشہ کی زندگی، جنت، دوزخ، فیصلے کا دن، حساب کتاب کا دن۔ یہ جو ہے یہ جو ہے ٹیمپریری ہے سب کچھ۔ اللہ نے اپنی ہر نعمت کے بارے میں بتایا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بارے میں بتایا، اس کے بعد یہ بتایا کہ یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ دیکھیے ہم نے اسٹارٹ سے دیکھا، سب سے اس سورہ کے آغاز میں اللہ نے اپنی نعمتوں کے بارے میں بتایا، اس کے بعد آخرت کا ذکر آیا، ایک ترتیب سے ہر چیز چلی ہے۔ اب اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج چلے آؤ گے، یعنی جس دن سور پھونکا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس دن کے بارے میں کہ اس دن کیا ہوگا۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک آواز آئے گی، اس آواز کے پیچھے ہم سب جو ہے قبروں سے نکل کر چل پڑیں گے۔ اس دن دنیا ختم ہو جائے گی، وہ آخری سائرن ہوگا، ہاں دنیا کے ختم ہونے کا، دوسری دنیا کو خوش آمدید کہنے کا، دوسری دنیا کے بارے میں جو یہ بتائے گا کہ یہ دنیا ختم ہو چکی ہے، یہاں سے معاملات ختم ہو چکے ہیں ہمارے۔ ینفخو یعنی پھونک مارنے والا، جسے ہم سور کہتے ہیں، آواز جو ہے، ایک ایسی آواز کہ جسے سن کر ہر کوئی اس آواز کے پیچھے چلا جائے گا، ہر کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، وہ دنیا کا اینڈ ہوگا۔ اس کی آیات اتنی سمپل سی تھیں کہ ہمیں ترجمہ پڑھتے ہمیں اس کی بیک گراؤنڈ ہسٹری کے بارے میں سب کچھ پتہ چل رہا تھا۔ ہم نے اس کی 18 آیات پڑھ لی ہیں الحمدللہ۔ باقی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا پیاری لڑکیوں، جزاک اللہ خیر، اور فی امان اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔